औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 बाबुल जमात यानी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का बयान। आप लोग सभी जानते होंगे कि बाजमात नमाज जो है वो उसकी क्या अहमियत है और ये मर्दों पर जो है ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत जिसकी बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की हो। नमाज बाजमात की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हनफी मसलक के नज़दीक नमाज बाजमात जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा हनफी मसलक के बकौल या उनके नज़दीक वाजिब के बराबर होती है। जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं उनके नज़दीक नमाज बाजमात जो है फ़र्ज़ ऐन है और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके नज़दीक ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया क्या होता है कि अगर कुछ लोग अदा कर लें तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है, बाकी लोगों पर उस तरह से कुफ़र का या गुनाह का जो है वो नहीं इतलाक़ होता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नमाज बाजमात के लिए उनके वो समझते हैं कि एक तरफ से तो एक रूह से ये कहते हैं कि ये फ़र्ज़ कफ़ाया है और दूसरे ये जो दो उनकी राय हैं उसमें एक जगह पे एक मसलक के मुताबिक फ़र्ज़ कफ़ाया, दूसरे की रूह से उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। इसकी अहमियत कुरान और हदीस से बहुत वाज़ेह है। कुरान पाक में इरशाद होता है वइज़ कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलात, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप उनके दरमियान हों पास आप इन्हें नमाज़ पढ़ाने लगें। फ़अक़मता यानी कायम करें, लाहुम उनके लिए, सलातु नमाज। ये आज जो है मैदान जंग में नमाज़ पढ़ने से मुताल्लिक़ है और इस नाज़ुक मौके पर यानी जब दुश्मन का भी ख़तरा हो और लोग जो हैं वो हालत जंग में हों, उस वक्त भी ये है कि अलग अलग नमाज़ पढ़ने के बजाय बाजमात नमाज़ पढ़ाएँ। और उसका तरीक़ाकार जो है बाजमात नमाज का वो ये है कि इमाम जो होगा वो लोगों को दो हिस्सों में तकसीम करेगा। एक वफ़द जो है या एक गिरोह जो है वो इमाम के साथ नमाज शुरू करेंगे और एक गिरोह जो है वो दुश्मन की तरफ उनका सामना करने के लिए मौजूद रहेगा। जब वो लोग एक रकत पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद जो पहला गिरोह है जिसने नमाज़ पढ़ी वो दुश्मन की तरफ चले जाएंगे और वहाँ जो मौजूद गिरोह है वो आएगा और आकर वो दूसरा गिरोह आएगा और आकर जमात में शामिल हो जाएगा। दूसरी रकत वो पढ़ेंगे। चूँकि हालत नमाज में जो फ़र्ज़ नमाज है वो कसर हो जाएगी यानी दो फ़र्ज़ होंगे। तो इसके बाद इमाम जो है वो सलाम फेर देगा और जो मुक्तदी हैं वो फिर उधर चले जाएंगे जहाँ पर दुश्मन का सामना है यानी जंग के लिए, और जो पहला गिरोह पढ़ के गया था पहली रकत वापस आकर अपनी दूसरी रकत को मुकम्मल करके सलाम फेर देंगे और फिर दूसरा गिरोह आके अपनी जो उसकी पहली रकत जिन्होंने इमाम के साथ नहीं पढ़ी थी वो आकर अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से वो नमाज़ पढ़ी जाएगी और इस तरह से इन सब का अजर उनको मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा था कि जो लोग बीमार होते थे और वो चल नहीं सकते थे या उनके लिए कोई मुश्किल होती थी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ना अपने लिए मतलब उनकी बहुत फ़जीलत की बात थी। तो वो लोगों के सहारे के साथ भी चलकर नमाज़ पढ़ने आते थे और आम तौर पे यही है कि जहाँ पर अज़ान दी जाए उसी मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मुअज्जिन को अज़ान का हुक्म दूँ और वो अज़ान दे, फिर एक आदमी को इमामत के लिए मुकर्रर कर दूँ और कुछ लोगों को साथ लेकर जिनके पास ईंधन के गट्ठे हों और उन लोगों के मकान जला दूँ जो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। तो इस रवायत से नबी वसल्लम की इस हदीस से भी हमें बाजमात नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल जमातु जमात सुन्नतुन मुअक्कदतुन सुन्नत मुअक्कदा है। व औलन नासी और लोगों में सबसे ज़्यादा बिल इमामती इमामत के लिए आलमुहुम यानी जिसको इमामत दी जाएगी या इमामत का हकदार है वो कौन होगा? आलमुहुम जो उनमें सबसे बड़ा आलिम होगा। बिसुन्नती सुन्नत का फ़ाइन फिर अगर तसावा उसमें बराबर हों यानी इल्म सबका बराबर हो या दो या चार लोग हों, फ़क़राउहुम तो फिर उनमें से जो ज़्यादा अच्छा कारी होगा। फ़ाइन तसावा फिर अगर इसमें भी बराबर हों, फ़अौरउहुम तो इनमें से जो ज़्यादा परहेज़गार मुत्तकी होगा। फ़ाइन तसावा
پھر اس میں بھی برابر ہیں، یعنی تقویٰ کے لحاظ سے بھی فَأَسَرْنَهُمْ، تو پھر کیا ہوگا، جو ان میں سے زیادہ عمر رسیدہ ہوگا۔ اب اس جو امامت کا استحقاق یا جو حق ہے وہ اس کے لیے جو کرائٹیریا بنایا گیا، درجہ بندی کی، وہ اس طرح سے سب سے پہلے جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، دوسرے نمبر پہ جو سب سے اچھا قاری ہو، پھر یعنی اگر سنت میں برابر ہیں پھر ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ اگر سنت کا علم برابر ہے تو قاری کون اچھا ہے، اگر اس میں بھی وہ برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا متقی زیادہ پرہیزگار کون ہے، اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر ان میں سے جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہوگا اس کو حق دیا جائے گا۔ امامت کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی آدمی کو ہے جو عالم کا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت والی حدیث درج کی ہے، کیونکہ وہ سنت کے سب سے بڑے عالم تھے، اور اس لیے ان کو کہا کہ وہ امام بنے، تو انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معیار جو ہے مقرر کیا کہ جو سنت کا بڑا عالم ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز جو اس میں کی گئی کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، مدبر ہو، سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ حدیث کا ان کو بہت زیادہ علم تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور بہت زیادہ وقت ان کا ساتھ گزرتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ان کا تقرر اس لیے بھی تھا کہ مجموعی علم، تدبر اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بھی، اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی ان کو امامت کے لیے کھڑا کیا، تو اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے مقام اور مرتبہ امامت کے لیے جن چیزوں کو معیار بنایا گیا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو عام بندے کی اپروچ میں ہے وہ اسی طریقے سے اس کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا جو ہے جس میں کہا گیا کہ قاری سب سے اچھا قاری ہو، یعنی قرآن کا علم اہمیت رکھتا ہے اور وہ خود اس کی قرات بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کر پاتا ہو، کیونکہ اس کے پیچھے وہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس کے اغلاط جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی قابل معافی نہیں ہوں گی۔ پھر پرہیزگار، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے تیسرے درجے پہ وہ چیز رکھی گئی کہ کوئی جو ہے وہ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کا زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر قرات میں برابر ہوں تو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر سنت کے علم میں برابر ہوں تو جو ہجرت میں سبقت لے جانے والا ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اب بھی ہے اس کے علاوہ پھر عمر میں جو بڑا ہو، اس لیے ہجرت والا جو ہے وہ پہلو نکال کر باقی 4 چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکرہ اور مکروہ ہے تقدیم آگے بڑھنا، العبدی ایک غلام کا، والعرابی اور عرابی کا، والفاسق اور فاسق کا، کہ کسی بھی غلام، بدو یا فاسق جو بدکار ہے اس کو آگے کرنا، والعمى اور جو نابینا ہو، یعنی اس میں بھی ایک فزیکلی ایک ایسا عیب موجود ہے، تو باقی لوگ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے کچھ اور طرح کی ان کے ذہن میں چیز آئے، تو اس لیے ان لوگوں کے کہا گیا کہ اگر ان کو آگے کیا جائے گا وہ یکرہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ پھر کون ہے، والد زنا، جو بغیر باپ کی، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، جو زنا کی صورت میں پیدا ہوا ہو، فَإِن تَقَدَّمُوا، پھر اگر وہ آگے بڑھ گئے، یعنی انہوں نے امامت کرا دی، جازا تو یہ جائز ہے، یعنی نماز باطل نہیں ہوگی نہ کچھ، لیکن اس کو کیا کہا گیا کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسلام میں امامت جو ہے وہ چونکہ اس کی بڑی ایک اہم ذمہ داری اور بہت بڑا منصب ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے جو کہ کسی طرح سے بھی کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا یا بات کرنے کا موقع ملے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ایسے لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے جو اسے ناپسند کرتے ہوں، تو ظاہر جب دل میں ناپسند کرتے ہوں گے تو اس کی اتباع بھی وہ اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے 2 نیتیں ہوتی ہیں، کہ ایک وہ اپنی نماز کی نیت کرتا ہے، ایک اپنے امام کی اتباع کی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی باوقار اور محترم شخصیت جو ہے اگر وہ نماز پڑھائے تو باقی لوگ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، تو اسی لیے غلام، عرابی، فاسق، نابینا یا جس کا باپ کا علم نہ ہو، ان لوگوں کی جماعت کرانے سے منع کیا گیا۔ وَيَنبَغِي اور مناسب ہے للامام، امام کے لیے، ان لا یطول، کہ طوالت نہ دے، طول نہ دے، لمبا نہ کرے، بہم الصلاۃ، ان کے ساتھ نماز۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو امام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی جو ہیں، اب معلوم نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں کوئی پریشانی ہو،
نماز میں جو مقتدی ہیں ان میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی صورتحال کا علم نہیں ہوتا امام کو، تو غیر ضروری طوالت جو ہے وہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، اس لیے کہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے طوالت کرے، کیونکہ اس کو خود اپنے نماز کا اندازہ ہے، باقیوں کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں اور یہ میرا خیال ہوتا ہے کہ میں نماز کو طول دوں یا لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے کان میں کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ جب بچہ رو رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے ماں تکلیف میں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی اس کو ضرورت ہو، تو یہ ماں کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، گھر کی جو آسانی ہے اس کے لیے نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کے متعلق ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہ نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرمایا اور کہا کہ جو کوئی کسی قوم کا امام بنے تو اسے چاہیے کہ ان میں سے کمزور ترین آدمی کے لحاظ سے نماز پڑھائے، کیونکہ نماز میں بیمار، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مشقت سے بچا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کسی کی وسعت ہو، طاقت ہو، اس سے بڑھ کر اللہ بھی تکلیف نہیں دیتا، اور اسلام جو ہے وہ آسانی والا مذہب ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہر زمرے میں، ہر پہلو پر، ہر قدم پر درجہ بدرجہ ہر ایک کی جو ہے آرام کو، سکون کو اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام امور جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔